الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عصم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شاید رب العزت ہے حبیب یہ کہیے کہ مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما اور صدق کے ساتھ ہی نکال لے جا اور اپنے پاس سے مجھے ایک سلطان نصیر عنایت فرما. درود پڑھیں محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ نے اپنے حبیب کو جو منزلت عطا فرمائی ہے وہ ساری کی ساری بغیر کسی دعا کے عنایت کی. حبیب کو عہدہ رسالت عہدہ نبوت فخر المرسلین ہونا یہ سب اللہ کی اپنی عطا ہے. کسی منزل پر اس نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے جناب ابراہیم سے کہا کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں تو انہوں نے دست دعا بلند کی کہ ہم میری ذریت میں بھی یہ عہدہ عطا ہو جائے. حبیب سے کوئی اس قسم کی فہمائش پورے قرآن میں نہیں ہے. رحمت للعالمین قرار دیا تو یہ اس کی عطا ہے. فخر المرسلین قرار دیا امام الانبیاء قرار دیا تو یہ سب اس کی عطا ہے. لیکن اس موقع پر ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ تمہیں بے مانگے دیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم سے طلب کرو. حبیب تم ہم سے طلب کرو کہ تو اپنے پاس سے مجھے ایک سلطان نصیر عنایت کر. ایک ایسا مددگار سلطان جو تیرے پاس سے آئے. پروردگار نے حبیب سے دعا بھی کروائی ہے اور اس کا اہتمام بھی کیا ہے. اہتمام یہ کیا کہ جہاں سے سلطان نصیر آنے والا ہے اور جب حبیب سے کلمات دعائیہ وہ کہلوا رہا ہے تو اس میں یہ لفظ قابل غور ہے وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کہ تو اپنے پاس سے تو اپنے یہاں سے. تو اس نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جب حبیب یہ طلب کرے
تو میں اسے اپنے گھر سے عنایت کروں، کہیں اور سے نہیں، کسی اور مقام سے نہیں، اپنے گھر سے اسے یہ عنایت کروں کہ سلطان نصیر کے لیے میں نے کئی ہزار برس پہلے اپنے خلیل سے کہا کہ ایک گھر بناؤ۔ اہل بیت کی شان میں ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک گھر بناؤ، اور وہ گھر، وہ مکان اللہ کا مکان کہلائے۔ لا مکان کو مکان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو کسی مکان میں مقید نہیں، اس نے کہا کہ ایک گھر کو مجھ سے نسبت دی جائے اور وہ بیت اللہ کہلائے، اس کی بنیاد ڈالی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے وقتوں میں میں اپنے حبیب سے یہ فرمائش کروں گا کہ وہ دعا کرے، وہ مانگے مجھ سے کہ میں اپنے پاس سے سلطان نصیر عنایت کروں، میں وہ سلطان نصیر اس گھر سے عنایت کروں گا کہ جس گھر کو میرا گھر کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نبی پاک کی شان میں ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، تو اپنے پاس سے مجھے ایک سلطان نصیر عنایت کر، تو میں اسے اپنے گھر سے عنایت کروں گا۔ اس لیے پوری کعبے کی تاریخ کہ نہ اس سے پہلے کوئی بچہ وہاں متولد ہوا، نہ اس کے بعد کوئی بچہ وہاں متولد ہوا، اس سلطان نصیر کی پیدائش کے لیے پروردگار نے وہ گھر منتخب کیا جو اس کا گھر کہلاتا ہے۔ اس لیے حبیب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اپنے پاس سے عنایت کر۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے اس انتظام کے تحت اپنے سارے قرینے وہ اختیار فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ایک ایسی انفرادیت پیدا ہو کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور جب جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب آئیں اور کعبے کے قریب آ کے دعا کرنے لگیں، تو جو دعا تھی وہ بھی آپ کا علم میں ہے، اور پھر توجہ آپ کی اس جانب مبذول ہونی چاہیے کہ کعبے میں اگر جانے کے لیے دعا کرنی تھی تو در کعبہ پہ آتی، در کعبہ پہ آ کے دعا کرتی، اور اگر اللہ چاہتا تو در کعبہ مقفل ہونے کے باوجود بھی اس اعجاز سے قفل کھل جاتا، لیکن دنیا اس بات کو سمجھ نہ پاتی کہ یہ انتظام ایسا ہے کہ جو اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اگر در کعبہ پہ آ کے دعا کرتی تو بات مختلف ہو جاتی، اس لیے جدار کعبہ کے پاس دعا کر رہی، دیوار کے پاس دعا کر رہی، اور وہ دعا آپ حضرات کو علم میں ہے کہ اے پروردگار، میں تیرے خلیل ابراہیم پر اور اسماعیل پر ایمان رکھتی ہوں، پروردگار میری مشکل کو حل کر دے، میری مشکل کو حل کر دے۔ اب اس امر میں لوگوں نے غور کیا اور غور کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید
جناب فاطمہ وضع حمل کی آسانی کے لیے دعا کر رہی ہیں. یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد تو اسے بخوبی جانتی ہیں کہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ جہاں جناب مریم اللہ کے گھر کی طرف گئی تھیں، اور جب کیفیت ایسی نمودار ہوئی تو آواز آئی تھی کہ مریم یہ ولادت گاہ نہیں، یہ عبادت گاہ ہے، یہاں سے دور چلی جاؤ، یہاں سے دور چلی جاؤ. اور جناب مریم کو بیت المقدس سے دور جانا پڑا تھا. تو یہ بات جناب فاطمہ بنت اسد کے علم میں ہے. تو اگر جناب فاطمہ بنت اسد کو یہ دعا کرنی تھی تو جناب فاطمہ بنت اسد یہ دعا اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتی کہ وضع حمل کی آسانی ہو، اس لیے کہ عبادت گاہ کے پاس جا کے یہ دعا کرنا، عبادت گاہ کے پاس ایسی دعا کرنا کہ جو اس تجربے کی بنیاد پر کہ جو جناب مریم کے واقعے سے انہیں حاصل ہوا تھا اس کے سے بعید ہے کہ ایسی دعا کی جائے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو ہم سمجھے ہیں کہ یہ وضع حمل کی آسانی کی دعا تھی، ایسا نہیں، بلکہ اگر یوں سمجھا جائے کہ جناب فاطمہ بنت اسد تو اس دعا کے ضمن میں کوئی اور مسئلہ پروردگار کے حضور پیش کر رہی ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ عبادت گاہ کے پاس ایسے ایام میں نہیں جایا جاتا. اور یہ تو عام عورتیں بھی جانتی ہیں کہ جب ایسے ایام آتے ہیں تو گھر سے باہر قدم نہیں نکالا جاتا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی عورتیں. تو ایک تو گھر سے باہر آنا، دوسرے پھر عبادت گاہ کے قریب آنا، اور عبادت گاہ کے قریب آ کے یہ دعا کرنا. یہ بتاتا ہے کہ ہم جو سمجھے ہیں اس دعا کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ دعا کا مقصد کچھ اور ہے. دعا کا مقصد یہ ہے کہ جناب فاطمہ چاہتی ہیں کہ ان شرائط کی بنیاد پر وہ گھر میں بیٹھیں، لیکن بطن مادر میں جو بچہ ہے وہ مادر گرامی سے کہہ رہا ہے کہ مادر گرامی ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہماری منزل تو کعبہ ہے، ہماری منزل تو کعبہ ہے، اس لیے آپ وہاں چلیے. اس پریشانی اور اس اضطراب کے عالم میں پروردگار سے دعا کر رہی ہیں کہ پروردگار میں کیا کروں، میں چاہتی ہوں گھر میں بیٹھوں، لیکن بطن مادر میں جو جنین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہماری منزل تو کعبہ ہے. اب پروردگار تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اس معاملے میں میری آسانی پیدا فرما دے، اس مشکل کو حل کر دے. اس لیے ایک مرتبہ جب اس دعا کے جملے زبان سے نکلے تو آپ کو معلوم ہے کہ دیوار کعبہ شق ہوئی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور دیوار کعبہ کا شق ہونا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے اندر چلی گئی. اب ذرا سا اگر کوئی غور فرمائے، ذرا سا کوئی غور فرمائے کہ جب کوئی مخدوش عمارت ہوتی ہے اور اس میں اگر ذرا سا کوئی شگاف پیدا ہو جائے، کسی مخدوش عمارت میں کہیں سے شگاف پیدا ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس عمارت سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس عمارت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا جائے کہ بی بی اس عمارت سے دور جانے کے بجائے اس عمارت کے اندر چلی. معلوم ہوتا ہے کہ اس راز سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ در بنا ہی اس لیے کہ حیدر آنے والا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. یا حیدری. ناظرین محترم، مجھے پورا واقعہ ولادت تفصیل کے ساتھ تو آپ کے سامنے عرض نہیں کرنا، آپ کا بچہ اس سے بخوبی واقف ہے. میں تو اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں کہ پروردگار سے اس دعا کے نتیجے میں اللہ کے رسول کو سلطان نصیر ملا. سلطان نصیر ملا. اور سلطان نصیر کہتے ہیں اس کو کہ جو نصرت کرنے والا، وہ جو مددگار ہو. ایک ایسا سلطان جو مددگار ہو. اللہ کے رسول کو وہ کعبے سے
مل گیا۔ اب پہلی منزل آئی جہاں اللہ کے رسول کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اب آپ پیغام ربانی کو آشکار کر دیجیے۔ اور وہ وقت آیا کہ پیغمبر نے پکار کے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم اسے مان لو گے؟ اس مجمع سے ایک لخت آواز آئی کہ ہاں، آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ اور بلکہ روایتیں تو بتاتی ہیں کہ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کے اس طرف دیکھنے لگے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لشکر آیا ہے تو اس کی معنی ہے کہ کوئی لشکر آنے والا ہے یا آ رہا ہے۔ تو پھر ایسے میں پیغام ربانی کا اجرا ہوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ اب جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو علم میں ہے کہ وہ جو کل تک پیغمبر کو صادق و امین مانتے تھے وہ آج سے انہوں نے مخالفت کی ابتدا کر دی، لیکن اب اس مخالفت کی مدافعت کے لیے اللہ کے رسول کو سلطان نصیر کی ضرورت ہے، سلطان نصیر کی ضرورت ہے۔ حضرت محترم، کبھی آپ نے غور فرمایا ہو کہ مختلف انبیاء کو مختلف عمر کی سٹیجز میں اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ پیغام ربانی کو نشر کریں، اور جیسا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان مہد میں کر رہے ہیں، جھولے میں کر رہے ہیں، انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ لیکن فخر المرسلین کو، سید الانبیاء کو 40 برس تک اجازت نہیں کہ وہ اپنی رسالت کا اعلان کریں، بعثت کا اعلان کریں۔ تو کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی کہ ایسے روک رکھا ہے کہ حبیب میرا اس سے پہلے بھی اعلان کر سکتا ہے، وہ اس سے پہلے بھی، اس لیے کہ اس کی نبوت کی تو کسی کو شک ہے نہیں، سارے مسلمان اس بات سے آگاہ ہیں کہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ کنت نبیًا وکان آدم بین معاذ الدین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، تو نبوت تو ان کے پاس ہے، وہ تو نبوت کے عہدے پہ فائز ہیں۔ یہ بعثت کا مرحلہ اتنی دیر سے کیوں سامنے آ رہا ہے؟ تو یقیناً یہ بات اس آیت مبارکہ سے کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ انتظار اس بات کا ہے کہ سلطان نصیر آ جائے اور اس لائق ہو جائے کہ وہ نصرت کرے تو پھر اعلان ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جب یہ پہلا مرحلہ آیا کہ جب نصرت کا وعدہ لیا گیا، دعوت ذوالشیرہ مقرر ہوئی اور وہ 40 افراد مدعو کیے گئے، بلائے گئے کہ انہیں کھانا کھلایا جائے، اور کھانا کھلا کے، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کھانا کھلانے کے بعد جب پیغمبر نے پیغام ربانی ان تک پہنچایا تو پیغام ربانی پہنچانے کے بعد ایک سوال کیا ان سے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس امر میں میرا ساتھ دے، کون ہے تم میں سے جو میرا ہاتھ بٹائے اور پھر میرا وصی ہو جائے، میرا وزیر ہو جائے، میرا خلیفہ ہو جائے۔ دعوت ذوالشیرہ کے اس پیغام کی گفتگو ہے۔ کوئی نہیں اٹھتا، کوئی نہیں بولتا، صرف ایک 12 سال کا لڑکا ہے کہ جو بار بار کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں نکال لوں گا، میں آپ کے دشمنوں کے پیٹ چاک کر دوں گا، میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ اس کے معنی ہے کہ وہ نصرت کا وعدہ کر رہا ہے، وہ سلطان نصیر ہونے کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے کہ پیغمبر نے اللہ سے دعا کر کے سلطان نصیر منوایا ہے، تو آج پہلے دن ہی جب مطالبہ ہو رہا ہے کہ کون میری نصرت کرے گا،
کون میری نصرت کرے گا؟ تو کوئی اور اس امر میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بار بار اس وعدے کے جواب میں کسی اور نے وعدہ نہیں کیا تو ایک مرتبہ علی کو گلے سے لپٹا کے پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ یا علی انت وسیع و وزیری فی الدنیا والآخرہ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہ کی شان میں ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دعوت ذوالشیرہ کا مجمع یہ کہتا ہوا برخاست ہوا کہ وہ سب جناب ابو طالب سے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ اب آج سے تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آج سے اپنے بیٹے کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس جملے کی تحلیل نفسی کریں تو اس کے معنی ہے کہ وہ جناب ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ کل تک تو تم بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے تمہیں تمہارے بیٹے کی اطاعت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ارباب نظر، مجھے آپ کی زحمتوں کو بہت جلد تمام کرنے کا ارادہ ہے کہ اس دعوت ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ پیغمبر نے کیا اور ایک وعدہ علی نے کیا۔ پیغمبر کا وعدہ مشروط، علی کا وعدہ غیر مشروط۔ آپ نے بھی سماعت فرمایا، جملوں پر غور فرمایا کہ علی نے جو وعدہ کیا وہ غیر مشروط اور پیغمبر نے جو وعدہ کیا تھا وہ مشروط تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے جو میرا ہاتھ بٹائے گا وہ میرا وزیر و خلیفہ ہو جائے گا، وہ میرا وصی و وزیر ہو جائے گا۔ اور علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا، میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں نکال لوں گا، میں آپ کے دشمنوں کے پیٹ چاک کروں گا بغیر کسی شرط کے۔ وہ تو یہ نہیں کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا وزیر ہو جاؤں اس لیے میں ایسا کروں گا، نہیں، پیغمبر مشروط وعدہ کر رہے ہیں، مشروط وعدہ کر رہے ہیں، سب کے لیے اوپن ہے، جس کا جی چاہے آگے بڑھے۔ اور کارلائل جیسے مورخ نے اس بات کو لکھا کہ اس وقت تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ پیغمبر کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت اندازہ ہو جاتا کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہو جائے گا تو شاید، اور انہیں اگر یہ معلوم ہوتا کہ اسلام کس طریقے سے نشو و نما پانے والا ہے تو وہ سب آگے بڑھ کے پیغمبر کا ہاتھ تھام لیتے، لیکن چونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا اس لیے ان میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ اور جس لڑکے کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کس طریقے سے نصرت کرے گا اس نے وہ حق ادا کر دیا۔ ارباب نظر، اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر کا کیا ہوا وعدہ جو مشروط ہے اور علی کا کیا ہوا وعدہ غیر مشروط ہے، اب تاریخ کے صفحات کو الٹ دیجئے اور الٹ کے جائزہ لیجئے کہ آیا علی نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا کر دیا کہ نہیں پورا۔ ہر غیر متعصب شخص، چاہے وہ مورخ ہو یا غیر مورخ، چاہے وہ طالب علم ہو یا عالم، وہ سب کے سب اس بات پر متفق نظر آئیں گے کہ ہاں علی نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا کیا۔ کوئی مہم، کوئی غزوہ، کوئی سریا، کوئی ایسی بات کہ جس میں پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہے علی نے اسے پورا نہ کیا ہو۔ بچپنے سے لے کر کے جوانی تک، اس منزل تک کہ جہاں پیغمبر کو ایک نصرت کرنے والے کی ضرورت ہے جسے وہ سلطان نصیر کہہ کے اللہ سے مانگ چکے ہیں، اس نے نصرت کا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اب چاہے وہ بچپنے میں اللہ کے رسول کو زخمی ہونے سے بچانا ہو، ابھی علی بچے ہیں اور رسول زخمی ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں علی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کے جسم پر یہ جراحت کیسی، یہ زخم کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ میں جب نکلتا ہوں تو یہ کفار قریش خود تو پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، وہ مجھ پر پتھر برساتے ہیں،
وہ مجھ پر پتھر برساتے ہیں. یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا. تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہ جو حق کے مقابلے میں خود سامنے نہیں آتے، ان کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ چھپ کے وار کریں، چھپ کے وار کریں، اور خود سامنے نہیں آتے، چھپ کے وار کرتے ہیں. اس لیے جتنے خودکش حملے ہوتے ہیں سب لڑکوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں. خود سامنے نہیں آنا ہوتا ہے. جتنے دشمن ہوتے ہیں ان کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی دوسروں کو ایسوں کو لگایا جاتا ہے کہ جن کے اوپر یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے کہ یہ نہ سمجھ ہیں. ارباب نظر، ارباب نظر. علی نے سنا اور سن کے کہا کہ یا رسول اللہ کل سے میں آپ کے ساتھ چلوں، کل سے میں آپ کے ساتھ چلوں. اور جب رسول نکلے تو علی ساتھ تھے. اور ایک مرتبہ علی نے جب ان لڑکوں کو للکارا اور کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، اور وہ زخم کھا کے اپنے ماں باپ کی طرف یہ کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے کہ علی نے آج ہماری ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالی. قدمنا علی، علی نے ہماری ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالی. اور اس لیے علی کا ایک لقب قزیم بھی ہے کہ وہ جو ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالتا ہے. درود پڑھیں محمد محترم. بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ اگر علی نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا ہوتا تو بات اور تھی. علی نے جب بھی ضرورت پڑی نصرت کی، چاہے وہ بچپنے کا عالم ہو، چاہے غزوات کی مہم ہو، چاہے سیریوں کی مہم ہو، چاہے کوئی اور مہم ہو، ہر جگہ جہاں ضرورت پڑی علی نے نصرت کا وعدہ کیا. نصرت کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا. اس وقت بھی کہ جب سارے لوگ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو سارے مورخین کو مجبوراً یہ لکھنا پڑا کہ سب گئے مگر علی نہیں گئے. سب گئے مگر علی نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے نصرت کا وعدہ کر رکھا ہے. علی نے نصرت کا وعدہ کر رکھا ہے. اور وہ اللہ کے پاس سے سلطان نصیر جو پیغمبر نے طلب کیا تھا اس نے اپنا حق ادا کر دیا. اب اگر کوئی کسی مورخ سے سوال کرے، کسی بھی مورخ سے یہ سوال کرے کہ دعوت ذو العشیرہ کے نتیجے میں علی نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، علی نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی تو اپنا وعدہ پورا کرے اور رسول اپنا وعدہ پورا نہ فرمائے؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد. کسی بھی معمولی سمجھ رکھنے والے انسان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں وعدے ایک ساتھ چلے تھے. ایک وعدہ غیر مشروط تھا اور ایک وعدہ مشروط تھا. اگر غیر مشروط وعدہ کرنے والا اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو صادق و امین مانا گیا ہے وہ اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد. اس نے اپنا حق سلطان نصیر ہونے کا ادا کر دیا. اور ارباب نظر نہ صرف یہ کیا کہ اس نے نصرت کا وعدہ اپنی ذات سے پورا کیا بلکہ اس نے اپنی پوری اولاد کو اس طریقے سے تیار کر دیا کہ جس کے ذریعے سے نصرت کا حق ادا ہوتا رہے. علی نے تو مہمات میں اسلام کی حفاظت کے لیے وعدہ پورا کیا تھا، لیکن جب بات حسین تک پہنچی حسین نے اس بابا کے کیے ہوئے وعدے کو اس طرح نبھایا کہ اب اگر ضرورت پڑے تو میں اپنا علی اکبر بھی دے دوں گا، اپنا عباس بھی پیش کر دوں گا، اپنا قاسم بھی پیش کر دوں گا، اور اپنے پاس جو کچھ ہے وہ دے دوں گا، وہ سب کچھ دے دوں گا، قربان کر دوں گا، اور اس قربانی کے نتیجے میں اسلام کو بچا لوں گا، اسلام کو بچا لوں گا. سید آل رضا نے یہی اپنے بیت میں اس بات کو نظم کیا تھا کہ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے گی حشر تلک اب یہ روشنی باقی. حسین حسین رخصت ہوئے، حسین رخصت ہوئے عاشور کے دن، عاشور کی شام حسین رخصت ہوئے. لیکن یہ سلسلہ مصائب کا ایک اور انداز سے سامنے آیا کہ ہاں جس طریقے سے حسین نے اپنا خون پیش کیا تھا اسی طریقے سے حسین کی بہنوں نے اپنی رضا دے کے اسلام کو بچایا.
اپنی رضا دے کے اسلام کو بچایا ہے۔ ارباب نظر، اگر میں یہ کہوں کہ گلا کٹا دینا آسان تھا، گلا کٹا دینا آسان تھا، ان شہیدوں پر ہمارا سلام ہو کہ جنہوں نے راہ حق میں پیغمبر کے نواسے کے سامنے اپنی جانیں پیش کر دی اور اسلام کو بچانے کے لیے اپنا خون دے دیا۔ ان کے لیے اپنا خون پیش کرنا آسان تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا جناب زینب کا رضا دینا، ان مخدرات کا رضا دینا کہ جن کا سایہ کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا۔ جب ان کے چادروں سے، ان کے سروں سے چادریں چھینی گئیں تو ان کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، واہ جابا، واہ جابا۔ اور جب قافلہ لیے ہوئے زینب علیہ کوفے کے بازار میں پہنچی تو کوفے کے بازار میں ہر طرف ایک ہجوم تھا، اور جب بیبیاں رسن بستہ بے محملوں کا جمع اونٹوں پہ بازاروں میں تشہیر کی جا رہی تھی تو اچانک سر حسین سے سورہ کہف کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ لوگ محو حیرت ہو گئے کہ ایک کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو کے اس معجزے کو دیکھ رہے تھے۔ حکماء نے، علماء نے جب اس بات پر غور کیا کہ یہ حسین نے یہ اعجاز کوفے کے بازار میں کیوں دکھایا، تو جواب یہ ملا کہ حسین چاہتے تھے کہ ان کی سر کھلی بہنوں سے نامحرموں کی نگاہیں ہٹ جائیں، اس لیے انہوں نے یہ اعجاز دکھایا تھا تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان کی بہنوں کی طرف سے نامحرموں کی نگاہیں ہٹ جائیں۔ ارباب نظر، بس میں اس جملے پر مجلس کو تمام کر دوں کہ جناب امام حسین نے یہ اعجاز دکھا کے لوگوں کی توجہات اپنی جانب مبذول کرا لی تھی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے کہ سارا مجمع امام حسین کے سر کی طرف جمع ہو گیا تھا۔ لیکن لوگوں کو حیرت زدہ کر گیا وہ سر کہ جو نوک نیزہ پر نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ سارے سر تو نوک نیزہ پہ بلند ہیں، ایک سر ہے کہ جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے، یہ کس کا سر ہے؟ بتایا یہ تو عباس علمدار کا سر ہے۔ کہا یہ نوک نیزہ پہ کیوں نہیں بلند ہوتا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ شاید یہ اپنے آپ کو غلام کہتے تھے اور حسین کو آقا کہتے تھے، اس لیے انہیں یہ منظور نہیں کہ حسین کا سر بھی نوک نیزہ پہ بلند ہو اور غلام کا سر بھی نوک نیزہ پہ بلند ہو، اس لیے اسے گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا گیا۔ جب بھی بلند کیا جاتا ہے یہ گر پڑتا ہے۔ لیکن بات دراصل یہ صحیح نہیں ہے، بات اصل میں یہ صحیح ہے کہ عباس ساری زندگی زینب و ام کلثوم کے پردے کی حفاظت پر اپنے آپ کو معمور کیے رہے۔ اب عباس سے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نیزوں کے نیزہ پہ بلند ہو کے اپنی سر کھلی بہنوں کی تشہیر دیکھے؟ اس لیے جب بھی عباس کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا جاتا تھا تو گھوڑے کی تو گر پڑتا تھا اور گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا تھا۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل سے قبول فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اس مجلس کا ثواب المرحومین کو اصال فرما دے، ربنا تقبل منا